السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا و مرحبا یا ربنا، دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مستقل ثواب جاریہ کے کاموں میں حصے دار بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کیجیے اور اپنی کامنٹ کے ذریعے فیڈ بیک بھی دیجیے۔ سورۃ المائدہ آیہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکاری کی تعلیم دیا کرتے ہو۔ علم کی بنا پر تو اس کتے کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے جس کو انسان سکھا کے سدھار کے شکار کرواتا ہے۔ اس کا شکار کیا ہوا جانور ذبح کر کے حلال ہے، کیونکہ اس کو سدھایا ہی آپ نے ایسا ہے کہ وہ اس کو مار کے نہیں لے کے آتا، اس کو دبوچ کے لے کے آتا آپ کے پاس۔ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، یعنی اس پہ ذبح کرو پھر کھاؤ تم، البتہ اس پر اللہ کا نام ضرور لے لیا کرو۔ اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ علم والوں کی فضیلت اس آیت سے ہمیں خوب سے خوب آنی چاہیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کتے کو اتنی عزت دے دی کہ اس کا پکڑا ہوا جانور شکار مسلمان کھا سکتے ہیں، حلال ہے، تو وہاں علم والوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ سوچئے ذرا۔ اور گناہ کبیرہ ہے جو انسان حلال حرام کا فرق نہ جانے۔ انسان حلال حرام کا فرق جانے، سیکھے علم کی بنا پر تو عمل میں ڈال دے، یہ سب سے بڑا تقوی والا بات ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کارا ان کے لیے، کیونکہ وہ بھی وہ ذبح کرتے ہیں نا، جو اہل کتاب صحیح ریچول ہے، عقیدہ والے اہل کتاب ہے نا، وہ ذبح کرتے ہیں ہماری طرح۔ اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل کتاب کے گروہ میں سے ہوں یا ان قوموں میں سے ہو جن کو تم سے پہلے کتاب دے دی گئی تھی۔ یعنی محفوظ عورتیں، خاندانی عورتیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں اگر ان کا عقیدہ درست ہے، بشرطے تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کو محافظ بن جاؤ۔ یعنی نکاح کے بغیر، مہر کے بغیر مت کرو ان سے دوستیاں، اور مہر دینے سے مطلب ہے کہ تم نے اس کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ اور یہ کہ آزاد شہوت رانی بھی مت کرو، چوری چھپے آشنائیاں مت کرو۔ جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی جو ہو جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں دیوالیہ بن جائے گا۔ نیلام جس کو کہتے ہیں، نیلامی ہو جائے کسی کی، تو وہ آخرت میں اس کا وہ معاملہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور سروں پر ہاتھ پھیر لو، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ وضو کے فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں پہ ہمارے لیے واضح کیے ہیں۔ وضو کرنا انسان کو تر و تازگی جہاں دیتا ہے، وہاں پہ ڈپریشن سے بھی دور کرتا ہے۔ بہترین علاج ہے ڈپریشن کو دور کرنے کا وضو، اور میڈیکل سائنس آج اس پہ ریسرچ کر کے انسان کو یہ بتا چکی ہے۔ اور سب سے خوبصورت تحفہ ہے وضو کرنا۔ جب اچھے سے وضو کیا جاتا ہے تو سستی بھی چلی جاتی ہے اور تھکاوٹ بھی تھوڑی دور ہو جاتی ہے۔ اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کریں نا، مطلب اتنا ٹھنڈا پانی نہیں جس موسم میں ہم رہتے ہیں، لیکن وہ جو مطلب نیم گرم نہ ہو، ذرا ٹھنڈا ہو، تو ڈالیں تو آپ کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملتی ہے، آپ کا چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔
تو وضو کر کے ٹھیک سے وضو کر کے نمازوں کی طرف آنا یہ انسان کے اوپر لاگو ہے۔ وضو کرنے سے نہ صرف انسان جسمانی طور پہ بلکہ روحانی طور پہ بھی اپنے آپ کو پاک فیل کرتا ہے۔ پھر جنت میں لے جانے والا سب سے بڑا عمل یہی ہے وضو۔ اور پھر قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے۔ لوگوں نے پوچھا تھا نا یا اللہ کے نبی جمع غفیر ہوگا سیدنا آدم سے لے کے اب تک، تو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں؟ تو فرمایا تمہارے وضو کے اعضاء سے میں تمہیں پہچانوں گا۔ پھر وضو کرنے سے پہلے انسان کو کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ جو ہے وہ ہر کام کے شروع میں جیسے ہماری عادت ہوگی تو یقیناً اس میں بھی عادت ہو جاتی۔ تو وضو کرنا تم پہ فرض کیا گیا ہے۔ کس طرح وضو کے فرائض یہ بتا دیے، منہ دھونا، کونیوں تک بازو ہاتھ دھونا، سروں پر ہاتھ پھیرنا اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ اگر جنابت کی حالت میں تو نہا کر پہلے پاک ہو جاؤ، اب اس کے لیے خالی وضو نہیں ہے، پھر اس کے لیے غسل کرنا ہے۔ اور غسل کرنے میں پھر ظاہر وضو کے واجبات سامنے ہیں، پہلے غسل کرنے سے پہلے واجبات کو لینا پڑے گا اور پھر ہم دائیں طرف سے اپنا غسل شروع کریں گے۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے اور یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملنے پر پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنا منہ اور ہاتھوں پر پھیر لو۔ یہ بھی طریقہ سکھا دیا قرآن نے۔ پاک مٹی پہ ہاتھ پھیرو اور اس کو کر کے اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ تو نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے آسانیاں دے دی ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر کیا ہے؟ شکر گزاری آ جائے۔ دیکھیں ہر چیز کا الٹرنیٹو موجود ہو نا، انسان کو آسانی فیل ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک بھی یہ تھی نا، دو کام کرنے والوں میں سے وہ کام پکڑتے تھے جو آسان ہوتا۔ اب انسان بیمار ہے، اس میں آپ کا جو ہے آپ کو شیورنگ ہو رہی ہے، آپ بیڈ سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، رفع حاجت کے لیے تو جانا ہوتا ہے، یا تو اسی وقت آپ وضو کر لیں اپنی باڈی کے حساب سے۔ اللہ کی طرف سے آج تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنی سہولتیں ہیں ہمارے پاس جو کوئی جواز نہیں ہے کہ پانی کے اوپر ہوتے ہوئے ہم یہ کام کریں۔ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا پانی میسر نہیں، دوسرے وقتوں میں ہوتا تھا کہ پانی ہے لیکن وہ بالکل آپ کی باڈی کے ٹمپریچر کے اپوزٹ جا رہا ہے اور اس کے پاس جانا آپ کے لیے ڈینجرس ہے، تو پھر تیمم کا دیکھے راستہ بتا دیا گیا۔ اور اللہ ان ساری سہولتوں کو دینے کے بعد ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ شکر گزار۔ شکر گزار، شکر آتا ہی تب ہے جب انسان اس نعمتوں کو فیل کرتا ہے۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اس کا پختہ عہد و پیمان کو مت بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، لے چکے ہیں نا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہمارا عہد ہے، ہم دے چکے ہیں۔ یعنی تمہارا یہ قول ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اور یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہم مومن بندے دے کے آ چکے ہیں، اور ہم نے بھی اپنی عادت بنانی ہے یہی کہ سمینا، کوئی بھی حکم آ جاتا ہے فوراً سے پہلے چاہے کتنا مشکل کیوں نہ دکھ رہا ہو، فوراً سے پہلے کہ لیں سمینا واطعنا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کی راز تک جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی یعنی انصاف پر قائم رہنے والوں کو انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، عدل کے ساتھ معاملہ کرو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے، اتنا غصہ نہ دلا دے کہ انصاف سے تم پھر جاؤ اور عدل کرو۔ یہ اللہ کے قریب ہونے میں زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ بے شک عدل و انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے اللہ کے قیامت والے دن۔ اور نور کا ممبر کہاں پہ ہوگا؟ عرش کے نیچے، اور دائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے۔ اور آپ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اور یہ عدل جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو سٹیٹس ملے گا تبھی عدل کریں گے، عدل تو ہم اپنی ذات سے شروع ہو جاتا ہے۔ کتنے انصاف پسند ہے اپنے رب کی فرما برداری میں، پھر اس انصاف کو ہم کتنا لاگو کرنے والے ہیں اپنی اولادوں پر، پھر اس انصاف کو آگے ریلیشن شپ میں والدین، رشتہ دار، بہن بھائی، ان پہ کتنا لاگو کرنے والے ہیں۔ تو یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہوتا ہے، اپنے ساتھ بھی اور اپنے اراؤنڈ لوگوں کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ قرب دینے والا معاملہ ہے۔ اللہ سے تقوی چاہتے ہیں نا، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو یہ عدل والا معاملہ ہم سب کو اپنانا پڑے گا۔ عدل کیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے آپ روزہ نہ رکھیں آپ مر جائیں گی، آپ بیمار ہو جائیں گی۔ اب ڈاکٹر، جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی، ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کے یعنی
ट्रिनिटी में 3 बच्चे दुनिया में आने वाले हों तो डॉक्टर मशवरा दे रहा है कि एक को ज़ाहिर कर दो ताकि बच्चों की ज़िंदगी दूसरों की बच गए। तो उसमें देखें ना, अब हमें क्या पता कौन सा बच्चा जो हमारे लिए सेहत वाला और आसानी वाला है ना। ये अदल है कि उसके फैसले को हम कबूल कर लें। जिसने दिया है वो हमसे ज़्यादा हम पे जानने वाला था। तो इसी तरह अगर वो एक बीमार इंसान है जिसको पता है कि मेरी बीमारी जो है वो मुझे वाकई जान का लागू करने वाली है, वो उसका अदल है जो उसको समझा रहा है। वरना वो डॉक्टर ने कह दिया, उसने उस पर टिक्की हो गया, हालांकि उसके अंदर इस्तात थी, ताकत थी, हिम्मत थी, वो कर सकता था। इधर उसके पास इतनी एनर्जी थी कि वो कर सकता था, लेकिन उस बीमारी का नाम सुन के उसने फिर डॉक्टर पे बिलीव किया, अपने आप पे नहीं बिलीव किया। तो ये भी अदल है ना, ये अनजस्टिस तो हो गए ना अपने साथ। तो ये मामला नहीं करना चाहिए। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है किन लोगों से? ईमान वालों से। और आमिलुस्सालिहात, ईमान और आमिलुस्सालिहात ही सक्सेस देने वाले, तकवा देने वाले अमल है। हाँ, ईमान हमारे यहाँ बेसिक्स है कि हम एक कुफर से निकल के अल्लाह की फरमाबरदारी में आ गए। और आमिलुस्सालिहात कौन है? जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना के हमने अल्लाह का कुर्ब पाया। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए बख्शिश भी है और उनके लिए बड़ा अजर भी है। और वो लोग जो कुफर करें और अल्लाह की आयत को झुटलाएं, वो दोज़ख में जाने वाले हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया, जबकि एक ग्रोह ने तुम पर दस्तराजी का इरादा कर ही लिया था, मगर अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए। और अल्लाह से डर कर काम करते रहो। ईमान रखने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। बहरहाल ऐसा नहीं होता कि कोई सख्ती जो रूल में बनी होती है आप पे टल जाती है। कभी गौर किया अपनी जिंदगी में? कभी रूल की सख्तियां जो कानूनी तौर पे नाफिज होती हैं, आपसे मिस्टेक होने के ऊपर आपसे टल गई, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा वही रिपीट करें तो फिर पकड़े जाएं। मतलब आपसे टलने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर उनको दस्तराजी करने का हक नहीं दिया। उनको जब, तो ये बहुत बड़ी नेमत है, किसी को आपके ऊपर मुसल्लत ना होने दे। नाफरमानी है जब इंसान करता है ना, उसके ऊपर दुश्मन मुसल्लत हो जाते हैं, उसके ऊपर दुश्मनों की चालें भी चल जाती हैं। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल, अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था। इनमें 12 नक़ीब मुकर्रर किए थे और इनसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना और उनकी मदद की और अपने अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहे। यकीन रखो कि तुम्हारी सारी बुराइयां तुमसे ज़ाहिर कर दूंगा। ये काम अब लिख लें। नंबर 1 2 सबसे पहले नबियों की मदद करना, ठीक है। नंबर 2 अपनी नमाजों को कायम करना। नंबर 3 ज़कात का अदा करना। नंबर 5 आगे से 4 के रसूलों की वही ताईद और मदद। और फिर नंबर अगला जो है 6 अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, कुरान की आयत में मौजूद है, हाईलाइट करते जाएं, वर्ड्स को हाईलाइट कर लें, आपको नंबर मिल जाएंगे कि अल्लाह के रास्ते में कर्ज को देना। तो अल्लाह क्या कहते हैं? ये अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों से खौफ आता है ना, तो अल्लाह कहते हैं तुम्हारे गुनाहों से ये चीज़ें तुम्हें साफ करने वाली हैं। क्या? लअकफ़िरन्न अन्कुम सय्यातिकुम, अल्लाह तुमको तुम्हारी बुराइयों से दूर हटा देगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। मगर इसके बाद जिसने तुम में से कुफर की रविश इख्तियार की तो दर हकीकत उसने सवा सबील को गुम कर दिया। सवा सबील क्या है? वो सीधा रास्ता जो अल्लाह की बंदगी करते हुए जन्नत तक ले जाए। हम इस वक्त दुनिया में बैठे हुए हैं, आप सपोज करें कि सीधा रास्ता जो है ना मेरी नाक की सीध में है अल्लाह ताला की वो फॉलो करते हुए कुरान और हदीस के साथ। और ज़िगज़ैग क्या है? मसलकी, फ़िरका बंदी, उनको सुनो, अंधी तकलीद, पीरों को, उलमा को अपना पेशवा बना लो अल्लाह के नबी को छोड़ के। अच्छा, गुल्ब ये भी था एक कि आज की दुनिया में बाज़ुकात इंसान अल्लाह के नबी की बात के ऊपर अपने उलमा की बात को तरजीह देता है। ये भी गुल्ब है। या तो अल्लाह के नबी का स्टेटस इतना बढ़ा दिया नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के बराबर, या फिर अपने उलमा का स्टेटस अंधी तकलीद की वजह से कि जो उन्होंने कह दिया बस की, चाहे वो खिलाफ शरअ बात क्यों ना हो और अल्लाह के नबी की बात खुल भी क्यों ना गई हो, तो इंसान कहता कि नहीं मेरे पीर ने, मेरे मौलम ने, मेरे आलिम ने चूँकि इस तरह का हमने तो यही करना है। कहाँ इंसान भटकता फिरता है। और सबसे पहली जो बेसिक्स बात है ना हमारे ईमान को जस्टिफाई करने वाली हमारी नमाज है। अगर हमारी नमाज
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو چکی ہے، حکم کے مطابق ہو چکی ہے، تو یقیناً ہم نے غلو نہیں کیا، ہم نے اپنے نبی کو اپنا نبی سچا مانا ہوا ہے۔ لیکن ابھی تک اگر نبی کی زندگی کھولنے کے باوجود ہم اپنے بڑوں کی بات سنتے ہیں، اپنے عقیدہ رکھنے والے لوگوں کی بات سنتے ہیں، اپنے علماء کو سنتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ لگا دیا کہ مرد کی اور نماز ایسے، عورت کی نماز ایسے، ہم اس فرق کو رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں، تو پھر کیا مطلب ہے کہ ہم نے غلو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، جس سے منع کیا گیا تھا۔ اور یہی سواد سبیل سے بھٹکنا ہے، ٹھیک ہے۔ سواد سبیل تو وہ سیدھا راستہ تھا جس میں آمنا و صدقنا کر کے انسان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، پھر یہ کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، اور جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے پھر دور پھینک دیا۔ رحمت سے قریب کرنے والے کام عہد کی پاسداری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا، قرآن پہ عمل کرنا، اور ان کے دل کو پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے سخت کر دیا۔ دل کی سختی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دل کی سختی تو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور اس سختی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو مفتی اندر ہے نا، وہ دل میں ڈالتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، لیکن جب انسان اپنی اس انا کی آواز کو، اس اندر کی آواز کو نہیں سنتا، ضمیر کی آواز کو، انا نہیں کہنا چاہیے، ضمیر کی آواز کو نہیں سنتا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی نقطہ جو گندگی کا، داغ کا، دھبے کا، گناہ کا پڑا تھا نا، وہ پھیلنے لگتا ہے، اور جب پھیلنے لگتا ہے تو پھر انسان کو وہ جو آج اپنے ضمیر کی وجہ سے وہ غلطی فیل ہوئی تھی، کل کو فیل ہی نہیں ہوتی، پھر انسان کیا بے حیا ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں میں، تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا وہ کیسے ایمان سے کفر میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سزا ہے دنیا میں، ان پہ ہم نے لعنت کی، جنہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ نے اپنی رحمتوں سے اس نے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ اصل بات تو فطری طور پہ سچی والی بات جو ہوتی ہے نا، فطرت سے بالکل ریفلیکٹ کرنے والی ہوتی ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ فطرت میں سے بھی، وہ سچی باتوں میں سے بھی کنویں نکالتے ہیں، پھر بڑا حصہ بھول جاتے ہیں۔ آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں، جو شرارتیں بھی یہ کر رہے ہیں ان سے عین متوقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کر دو۔ خیانت کرنے والوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے، لیکن ان سے بحث کر کے بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو بہت سارا ٹائم ویسٹ کر دیں گے، اور وہ تو چاہتے ہیں آپ کو اپنی طرف مائل قائل کر کے آپ کے ٹائم میں سے بہترین حصہ لے جائیں۔ تو ایک جو داعی ہوتا ہے نا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کے معاملات میں خیانت کر رہا ہے، آپ کی باتوں میں خیانت کر رہا ہے، اب نیکسٹ ٹائم کے لیے ایک مومن تو ایک سراغ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا نا، آپ کے عہد کو اس نے توڑ دیا، آپ کو ساتھ دینے کا وعدہ رکھا ہوا تھا، آپ پہ اعتماد دلانے کا وعدہ رکھا ہوا تھا، لیکن اس میں اس نے خیانت کر دی، اور آپ کو پتہ چل گیا تھرڈ پارٹی سے کہ یہ بات اس نے آپ کی بات ادھر بھی نشر کر دیا اور ادھر بھی کہہ دی، پتہ چل گیا، تو پھر آپ بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت ملی، یہ ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ جو آپ کی اس طرح کی خیانت کرے، پھر اس کو بحث کرنے کی بجائے، پھر اس کو اویئرنیس دینے کی بجائے، بلکہ اس سے کنارہ کش کر لیں اور اس کو درگزر کریں، ان کی حرکات سے چشم پوشی کریں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ شرارتوں کا جواب جو ہے وہ شرارتوں سے دینے سے نہیں چلے گا، شرارتوں کا جواب جو ہے وہ اصل پہ لانے سے چلے گا۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو جو سبق یاد کروایا گیا تھا اس کا بہت بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض ناک کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ نے بتا دے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا الہی جو کچھ ہم نے سیکھا، سمجھا، پڑھا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو غلطی ہو گئی ہے اس سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے تقوی کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں حلال، طیب اور پاک کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، عمل میں اضافہ فرما، ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے، اپنی نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اچھے سے وضو کر کے اپنی زندگیوں کو سجانے والا بنا دے، زندگیوں کی برکتیں حاصل کرنے والا بنا دے۔
بے شک تیرا وعدہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ جس نے اچھے سے وضو کیا بسم اللہ کے ساتھ اور ہر اعضاء کو اچھے سے دھویا اور بعد میں اس نے کلمہ شہادت پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ اس جنت کے 8 دروازوں کو پانے کی ہمیں بھی جستجو اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمیں اپنے عہدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک عہد جو تیرے ساتھ باندھا ہے ہم نے اپنی ایمان کی وجہ سے، اور دوسرا عہد جو ہم اب تیرے بندوں کے ساتھ باندھتے ہیں۔ یا الہی ہمیں امانت دار بنا، عہد کی پاسداری کرنے والا بنا، اور سب سے بڑی بات ہمیں عدل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں انصاف کرنے والا بنا دے، اپنی ذات کے ساتھ بھی اور اپنے معاملات میں لوگوں کے ساتھ بھی، اور اللہ تیرے حقوق ادا کرنے کے ساتھ بھی ہمیں عادل بنا دے۔ بے شک تو عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھتا ہے۔ یا اللہ تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ، اپنی رحمتوں کی وجہ سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں اس تک پہنچنے کی خیر خرید سے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین کے معاملے میں اپنے نبیوں کی مدد کرنے والا تو ہمیں بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں قرض حسنہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور ہٹا دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کے ہمیں حقدار بنا دے۔ یا اللہ سواس سبیل سے کبھی بھٹکنے نہ دینا۔ یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، خیر خیریت سے اس دنیا میں ہماری مدد کرتے ہوئے ہمیں جنت الفردوس تک لے چل۔ یا اللہ ہماری مدد فرما اور ہمیں کامیاب لوگوں میں بنا دے، احسان کرنے والے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔